اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال سے نوازا ہے تو ہم دین کی نشر و اشاعت میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے تو دین کی حفاظت کے لیے اپنی اس طاقت کا استعمال اور صحت کا استعمال کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہم جو لوگ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، 2-4-10 لوگ اگر دین کا کوئی کام کرنے لگیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں کو بتلانے لگیں، اچھے کام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگیں، تو 20 لوگ ان کی ٹانگ پکڑ کر کھینچیں گے اور ان کے راستوں پر روڑے اٹکائیں گے کہ تم چلے ہو بڑے اللہ والے اور اللہ کے اور اس کے رسول کی بات کرنے کی بات کرتے ہو، تم اپنے گھر کا ماحول دیکھو، اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہی سب ہمارے سماج میں چل رہا ہے کہ اگر کچھ اللہ نے کسی کو توفیق دے دیا کہ چلو بھائی دین کا کام کرتے ہیں، علماء کا ساتھ دیتے ہیں، دینی مدارس سے جڑتے ہیں، مساجد کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر چلو کوئی اچھا کام کرنے کے لیے ہم 10 لوگ اگر کھڑے ہیں تو 20 لوگ اس کی ٹانگ پکڑنے کے لیے پہلے سے تیار ہیں اور اس کو کھینچنے کے لیے لوگ باقاعدہ تیار بھی رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ٹیم باقاعدہ مل بھی جاتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ دین کا کام نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنی زبان کو تو خاموش رکھ لو، اپنے آپ کو تو خاموش ہو جاؤ۔ کہیں اللہ کسی کی پردہ پوشی کرو، کسی کے عیب پر پردہ ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس پردہ پوشی کی وجہ سے، دوسروں پر الزام رکھنے کی وجہ سے، تمہاری خاموشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور علماء کرام کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں گے، فلانا مولوی ایسا، فلانا عالم ایسا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، وہ تو ایسا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خطبہ مسنونہ کی بات جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم اور جاہل برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طریقے سے تم انبیاء اکرام علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبا الفاظ کہنے سے ڈرتے ہو کہ کہیں اگر میں نے کسی نبی کے بارے میں اپنی زبان درازی کی تو میرا دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، اسی طریقے سے علماء اکرام کے بارے میں ان پر الزام لگانے سے پہلے، ان پر تہمت لگانے سے پہلے، ان پر بے جا طریقے کے الزامات تھوپنے سے پہلے یہ سوچو کہ ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر علماء کی جو فضیلتیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اگر تم اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دو تو تم علماء کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر جو اللہ کے نبی نے جو فضیلت جو بیان فرمائی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طریقے سے تم یہ بات کہنے سے ڈرتے ہو کہ کسی نبی کے بارے میں میں اپنی زبان کھولوں، اسی طریقے سے کسی عالم کے بارے میں، کسی علماء کے بارے میں، کسی مولوی کے بارے میں کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ تم سوچو کہ میں کیا کہنے جا رہا۔ اسی لیے کسی پر الزام لگانا، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو،
کسی پر تہمت لگانا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، کسی کی عزت کو سر عام بازار پر نیلام کرنا، شریعت نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سخت وعید بیان فرمائی ہے۔